بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ ایک دو دن سے کچھ ٹاپکس کافی زیادہ دماغ میں گھوم رہے تھے، تو باری باری کر کے ان کا ولاگ بنا دوں گا میں۔ ایک تو ٹاپک جو ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں، جو رنگ ٹون آپ کو پی ٹی سی ایل کی طرف سے سنائی دیتی ہے، وہ میسج ہے کہ بریسٹ کینسر بہت زیادہ پاکستان میں انکریز کر گیا ہے۔ یہ چیز اگر آپ جو میرے قریب جانتے ہیں، رہتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ گزشتہ 20 سال سے میں اس بات کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کر رہا ہوں، اور ریسرچ میں بھی میری ہے، کیونکہ ہیلتھ کنسلٹنسی اور فیملی کنسلٹنسی ان دونوں کے اندر میرا یہ ٹاپک آ جاتا ہے۔ جب میں ڈاکٹرز کو کنسلٹنسی دے رہا ہوتا ہوں، ابھی میرا پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کا سیشن تھا، فیمیل ڈاکٹر کا، تو اس میں جب ہم یہ چیزیں شیئر کر رہے تھے تو ان ڈاکٹر نے میرے ساتھ جو ڈیٹا شیئر کیا، واقعی میں بہت خطرناک ڈیٹا ہے، اتنا تیزی سے انکریز کر رہا ہے، اور ایج جو ہے اس کی کوئی ایج نہیں ہے، 12-13 سال کی بچی جو ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو چکی ہے، اور اس سے آگے جاتے جاتے جہاں بھی آپ جس ایج میں بھی جائیں آپ کو یہ والی چیز مل رہی ہے۔ تو اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے 0% ہے۔ جب میں فیمیل ڈاکٹرز کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں، چونکہ میری فیلڈ ہے، ریسرچر ہوں، فیملی کاؤنسلنگ ہے، تو ان سب چیزوں میں بہت ڈیپتھ میں مجھے جانا پڑتا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک ولاگ جو ہے وہ اپنے فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈیزائن کروں گا، تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ہم نے ان کو ریسرچ سکھائی اس کی وجہ سے جو ان کے پیشنٹس میں چینجز آئیں وہ بھی آپ کو پتہ چلنی چاہیے ہیں۔ تو اس میں تو میں ڈائگنوسس سکھاؤں گا کہ کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، کتنے عرصے کے بعد فزیکل ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے، کون کون سی چیز آپ گھر پہ کر سکتے ہو، کس چیز کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر بہت ڈیٹیل میں ہوگا۔ آج میں صرف جنرل سا اسی اویئرنیس دیتا ہوں کہ میری یہ 20 سال کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ یہ اتنی تیزی سے کیوں پھیلا، اور اب اور بڑھے گا۔ ابھی تک اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے، تو یہ بھی اور بڑھے گا۔ 3 چیزیں جو ہیں نا وہ اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اویئرنیس نہیں ہے، فیملی وائز جو ہے وہ بریسٹ ریلیٹڈ 0% اویئرنیس ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں ڈاکٹرز کو نہیں ہے۔ جب ڈاکٹرز کو سکھایا جا رہا تھا اور ان کو ریسرچ بیس چیز بتائی جا رہی تھی، تو بالکل ان کو سمجھ، آج سے 10-12 سال پہلے میری ادھر بات ہو رہی تھی یو کے میں، تو وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کے ملک میں جو اسٹیج 3 کا بریسٹ کینسر ہے، وہ ہماری کنٹری میں شاید بریسٹ کینسر ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے، ہارمونل ڈسٹربنس ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو کینسر بنتا ہے، یہ اب نارمیلٹی جو بنتی ہے، یہ آپ کی کس سے بن رہی ہے، ہارمونل۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، میری جو یو کے کی کنسلٹنٹ سے بات ہو رہی تھی، اس نے کیا بتایا، میں بھی اس بات پہ متفق ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے فیملیز میری کنسلٹنسی میں ہیں، جیسے جیسے ہم نے انہیں اویئرنیس دی، جب ان کے بچوں کے ہارمونل پرابلم بہتر ہوئے تو ان میں اس طرح کی بیماریوں کا ریشو بہت کم ہو گیا۔ الحمدللہ 99% میری کسی کلائنٹ کو کبھی لائف ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ صحیح ہو، یہ بھی بڑی مزیدار کی بات ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ ہارمونل اویئرنیس نہ ہونا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ والی چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا ایسے ڈاکٹر کو چوز کرنا کہ جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا، ڈاکٹر یوٹیوب، ڈاکٹر فیس بک۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ جاتے ہیں اپنے مینسٹرل سائیکل کے لیے اور وہ کہتے ہیں جی یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو وہ جو آپ کو میڈیسن دے گی نا، وہ ہارمونل ہوگی۔ اب اس کو اس کا کمبینیشن رتی برابر نہیں پتہ ہوگا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں رتی برابر نہیں پتہ ہوگا، میں آپ کو کل کی اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔
کہ ایک کلائنٹ تھے, ان کو ٹمپریچر تھا, سمپل ٹمپریچر. اب ان کو ایک ڈاکٹر نے کہا جی ان کو نا ملیریا کی میڈیسن دے دیں وداؤٹ اینی ٹیسٹ. تو میں نے یہ کہا کہ میرے خیال سے تو ملیریا نہیں ہے. کہتے نہیں ہوا تب بھی بخار تو ٹھیک ہو جائے گا, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کوئی نقصان تو نہیں دے گی. آپ اس چیز کو سوچیں کہ اگر آپ نے ایک مکھی کو مارنا ہے, وہ تنگ کر رہی ہے, یعنی خراب کر رہی ہے آپ کی کسی چیز کو, اور آپ وہاں پہ بم باندھ کے چلے جائیں, تو کہا جائے یار بم کا تو مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ, تو کہیں گے مکھی مرے گی نہیں مرے گی. او بھائی اس مکھی کے ساتھ پھر آپ کا پورا گھر بھی تباہ ہو جائے گا. تو جب اس طرح کی میڈیسنز دی جاتی ہیں, تو اب میرے پاس جو ڈاکٹرز کیس لے کر آتے ہیں بگڑے ہوئے, آپ یقین کیجئے گا کئی کیسز ایسے ہیں, بلکہ 50 to 60% کیسز ایسے ہیں جو اگر وہ بچیاں میڈیسن یوز نہ کرتی تو وہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی. نیچرل وے سے اس جگہ پر ایسی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے فار ایگزامپل یہ زمین ہے, یہاں پر کیا ہے, یہ سخت زمین ہے, یہاں پودا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں یہاں کھدائی کر کے جگہ بنا کر کوئی چیز لگاؤں نہیں. اور وہ چیز اگر میں زہر لگا دوں تو زہر ہو جائے گا, اور اگر یہاں میں نہ کروں کوئی کھدائی تو یہاں کبھی بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی. تو کیا ہے کہ یہ ڈاکٹروں کی, یعنی الٹرل ٹائپ کے ڈاکٹر یوٹیوب, ڈاکٹر فیس بک کے بگاڑے ہوئے کیسز ہیں. ان کو نتھنگ. ایک دفعہ میں نے سروے کروایا, ایک میری بہت اچھی فزیوتھراپسٹ سینئر, تو میں نے کہا یار آپ ایک تھوڑی سی میری ہیلپ کرو, فیور کرو, اس سے کیا آپ کی نیکسٹ جنریشن جو ہے ان کو بھلا ہوگا. کہتی سر بولیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کراچی کی نا زیادہ تر گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور انہیں بولیں یار میرے کو نا بریسٹ ایشو ہے, تو مجھے چیک کر کے بتائیں کہ کیا ہے. آپ یقین کیجئے گا 100% آپ کو یہ میں بات بتا رہا ہوں, کسی ایک کو بھی بریسٹ چیک کرنا نہیں آتا. حد سے حد ہوئی, انہوں نے کہا جی میموگرافی کر. بھائی میموگرافی تو اس وقت ہوگا جب کینسر ہو گیا تو آپ نے تو بریسٹ اس کا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا, ختم کر دینا. مین چیز تو یہ ہے نا کہ فزیکل ایگزامینیشن سے, اس کے ہونے سے, میں تو کہتا ہوں ہونے سے کم از کم 2 سال پہلے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. جو ہارمونل چینجز آ رہی ہوتے ہیں, بالکل ہماری ریسرچ ہے. ابھی آپ سے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہم فزیکل ایگزامینیشن کا ویلاگ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا, میں اپنی ڈاکٹرز کے ساتھ باتیں کرتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ بنا لیں گے آپ کا جو ایک بکلیٹ بنا لیں گے, تاکہ یہ اویئرنیس اور زیادہ اچھی ہو جائے. اچھا, پہلی چیز ہوگی اویئرنیس, ہارمونل اویئرنیس. دوسری چیز ہوگی ڈاکٹروں کا غلط آپ کو چوز کرنا, صحیح ہو گئی. اچھا, تیسری چیز اس میں کیا آ جائے گی؟ تیسری چیز اس میں آپ کی آ جائے گی یہ جو ہے جنک فوڈ. یہ جتنے زیادہ جنک فوڈ انکریز ہو گئے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں, سارے کے سارے بریسٹ کینسر کا سبب بن گئے. تو آپ کو جتنا منیمائز کریں گے آپ اپنی لائف میں سے ان کو, اتنا زیادہ آپ بچ جائیں گے. صحیح ہو گیا. پہلی چیز ہوگی ہارمونل, دوسری چیز ہوگی ڈاکٹر, پور نالج آف ڈاکٹر. تیسری چیز ہو گئی جنک فوڈ ہو گئی. اچھا, چوتھی چیز ہماری اس کے اندر آ جاتی ہے آپ کی لائف سٹائل. بلکہ نہیں, پہلے اس سے پہلے وہ لے لیتے ہیں, ملک لے لیتے ہیں. اب جو دودھ اور مرغی آپ استعمال کرتے ہیں, دودھ سے ہارمونز لینے کے لیے, بھینس یا گائے سے زیادہ دودھ لینے کے لیے جو اسے انجیکشنز لگاتے ہیں, وہ کیا انجیکشنز ہوتے ہیں؟ وہ اسی چیز کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ فیمیل ہارمونز کہلائیں گے. وہ اس کو ڈسٹرب کریں گے اور وہ ان کے ملک میں آ جائیں گے. اسی وجہ سے آج کے دور میں بچیوں کی بلوغت بہت خراب ہے, بچوں کی بھی خراب ہے, کیونکہ بچوں کے اندر فیمیل کوالٹیز بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی, اور بچیاں جو ہیں وہ اب نارمل ہونا شروع ہو گئی ہیں فزیکل, اس کی باڈی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. یہی حال مرغی کا ہے. مرغی کی گروتھ کروانے کے لیے بھی وہ اسی طرح کے ہارمونز لگاتے ہیں. تو جب آپ یہ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بھی کیا ہوتا ہے, اسی طرح کا حال ہو جاتا ہے.
ہارمون اویئرنیس ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، آپ کا یہ ہو گیا میڈیسن ہو گیا، آپ کا جنک فوڈ ہو گیا، آپ کا دودھ ہو گیا، آپ کا مرغی ہو گیا. اب آ جاتے ہیں لائف سٹائل کی طرف. آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا جب بچہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو 90% وہ کیفیت اس کی باڈی کے ساتھ بن جاتی ہے. آپ خود جتنے بھی لوگ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو چیک کیجیے گا. آپ جب خواب دیکھتے ہو تو اس خواب میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. جب اٹھتے ہو تو آپ کہتے ہو یار یہ ہمارے ساتھ ایسا لگ رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے دماغ میں جو چیز ہو رہی ہو وہ پورے جسم پر فیل ہو رہی ہوتی ہے. اب جو آپ فیس بک اور اس پر ایج سے پہلے ایج سے آگے کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہو، ایون کارٹونز کے اندر یہ چیز ہے، بچے دیکھ رہے ہیں سامنے کسنگ ہو رہی ہے، ہگنگ ہو رہی ہے، صحیح ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کے دماغ میں یہ چیز چلنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتی ہیں. اور ابھی ان کی ایج نہیں ہوتی، وہ ایکٹیو نہیں ہو رہی ہوتی تو اب نارمل وہ دیتی ہیں، بیہیویئر دیتی ہیں. جب یہ اب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کے لیے پرابلم جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو کہ 20 سال سے میں لیکچرز کی فارمیٹ میں فیملی کاؤنسلنگ کے اندر بھی، اسکول کالجز کے اندر بھی یہ چیز بتا رہا ہوں. یہ فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں الحمدللہ ہر سال میرے پاس سینکڑوں کے لحاظ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹریننگز لے رہی ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی لے رہی ہوتی ہیں اور اپنے پیشنٹس کے لیے بھی لے رہی ہوتی ہیں. سب نے اس چیز کو سیکنڈ کیا ہے. میں کبھی بھی کوئی ڈیٹا ایسا نہیں بولتا کہ جس میں میں نے اس کو کراس چیک نہ کیا، اور میں تو ویسے کراس چیک تھاؤزنڈس کے حساب سے کرتا ہوں. تو جب تک تھاؤزنڈ کے حساب سے وہ کراس چیک نہیں ہوا ہوگا میں کبھی بھی اس کو نہیں بولتا. تو اس بہت ضروری تھا آج کے دور میں بولنا ہے، اس لیے کہ 5 سے اگر تیسری لڑکی پر آ گیا ہے بریسٹ کینسر تو یقیناً آپ کے گھر آ چکا ہے. آپ کو نہیں اویئرنیس، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ پہنچ چکا ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دے دیں، اس سے یہ نہیں بچے گا. بچے گا اویئرنیس سے، بچے گا ان لوگوں کے پاس جانے سے جو اس کا علم رکھتے ہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر فیس بک، ڈاکٹر یوٹیوب سے بچو، یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیں، طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.